دوستو انگریزوں کے نام پر تاریخ میں ہزاروں جھوٹ لکھے گئے، مگر آج ہم وہ سچ بتائیں گے کہ نصاب سے چھپایا گیا ہے، جو کہ نصاب میں دیا ہی نہیں گیا ہے۔ 1857 کوئی بغاوت نہیں تھی، یہ ایک سوئی ہوئی قوم کی جاگنے کی آواز تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ سوئی ہوئی قوم کی جاگنے کی آواز تھی۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید لا آفیسر یونس میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ آزادی کی اس پہلے چنگاری پر، جو 1857 کی جنگ آزادی، جسے کچھ لوگ میوچنٹی بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک قوم کی چیخ تھی۔ آج ہم جانیں گے کہ اس جنگ کی اصل وجوہات کیا تھی، قوم کے جذبات کیا تھے، ظلم، لوٹ اور توہین کتنے تھی، اور وہ سچ جو کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ دوستو سب سے پہلے سیاسی وجوہات تھے۔ کہتے تھے کہ ڈاکٹرن آف لیپس مینس جس کنٹری کا، جس ملک کا کوئی وارث نہیں، اس پہ ہمارا حکم چلے گا، یہ برٹش کہتی تھی۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے انگریزوں نے ایک قانون بھی بنا دیا کہ اگر کسی ریاست کا کوئی حقیقی وارث نہ ہو تو وہ ریاست برطانیہ کی ملکیت ہے۔ یوں جھانسی، ستارہ، ناگے پور اور کئی علاقے چھین لیے گئے۔ یہ انصاف نہیں، یہ سیاسی ڈھاکہ تھا۔ ریاست عہد پر قبضہ، نواب واجد علی شاہ کو نااہل قرار دے کر ہٹا دیا گیا۔ لاکھوں ملازمین بے روزگار ہوئے۔ عہد کے لوگ انگریزوں سے شدید نفرت کرنے لگے۔ مغلیہ سلطنت کی توہین، بادشاہ بہادر شاہ ظفر صرف نام کے بادشاہ رہ گئے۔ دربار بند، شاہی رسمیں بند، اور آخر کار بادشاہ کو ان کی اپنی سلطنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی، پھر یہ جملہ، جب قوم سے عزت چھین لی جائے تو جنگ پیدا ہوئی۔ دوستو دوسرا جو وجوہات ہم جان سکتے ہیں کہ وہ ہے معاشی وجوہات۔ ہندوستانی صنعت کی تباہی، ہندوستانی کپڑا دنیا کا بہترین انگریزوں نے تباہ کر دیا۔ دستکار برباد اور کارخانے بند، لوگ فاقوں پر مجبور ہوئے۔ کسانوں پر ظلمانہ ٹیکس، بارش کم ہو، فصل خراب ہوئے، کسان مرنے لگے۔ انگریزوں کے ٹیکس یہ بھرتے بھرتے لوگ پریشان ہو گئے۔ یہاں تم تھوڑا دیکھیں گے کہ ہم سونا، زراعت، ٹیکس، وسائل سب انگریز کے ہندوستان غریب ہوتا رہا اور برطانیہ امیر سے امیر ہوتا رہا۔ دوستو مذہبی و ثقافتی وجوہات، انگریزوں نے مقامی مذاہب کے رسومات میں دخل انداز دینا شروع کر دیا۔ مشینریز کے ذریعے مذہب بدلوانے کی کوششیں کی گئی، لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ گائے اور سور کی چربی والے کارتوس، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، یہ مسلمان اور ہندوؤں کی مذہبی عقیدے پر براہ راست حملہ تھا۔ ایک لمبا سمجھیدگی سے یہ صرف کارتوس نہیں تھے، یہ ایمان اور احترام پر حملہ تھا۔ تو فوجی وجوہات تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں کے ساتھ حقارت آمیز سلوک ہوا، انگریز آفیسر بنے، غیر ملکی برتری، گالیاں، توہین، کم تنخواہ، کم عہدے۔ میرٹھ کی چنگاری، 6 مئی 1857 کو میرٹھ میں پہلا زوردار رد عمل سامنے آیا۔ سپاہیوں نے بغاوت کی، انگریزوں کی حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اسی رات انقلاب نے جنم لیا۔ دوستو عوامی جذبات، ہم غلام ہو چکے تھے، یہی کہنے لگے۔ یہ جنگ صرف فوج یا بادشاہوں نے نہیں لڑی، یہ جنگ غریب کسانوں نے، یہ جنگ دستکاروں نے، یہ جنگ سپاہیوں نے لڑی، یہ جنگ عام عوام نے لڑی۔ قوم تقریباً ایک صدی سے غلامی کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ انسان اپنی سرزمین پر اجنبی ہو چکا تھا۔ قانون انگریز کا تھا، حکم انگریز کا تھا، انصاف انگریز کا تھا، عزت بھی انگریز کی تھی۔ عوام صرف ذلیل و خوار تھا اور محکوم بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ دوستو 1857 کی جنگ، ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت ہار گئے تھے یقیناً، مگر یہ شکست نہیں تھی، یہ آنے والی نسلوں میں آزادی کی آگ بھڑکانے والا شعلہ تھا۔ یہ جنگ چیخ کر کہتی تھی، آزادی دی نہیں جاتی، چھین کر لی جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا پارٹ 2 بنائیں، جس میں ہم بات کریں جنگی ٹائم لائن، اہم لیڈر، جھانسی کی رائے، بہادر شاہ ظفر اور دہلی لکھنؤ پیکٹ کے بڑی جو لڑائیاں ہوئی تھی اور جو بھی صلح ہوئے تھے، معاہدے ہوئے تھے، ان ساروں پہ ہم بات کریں، تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا
کہ اس کے بعد ہم پارٹ 2 بنائیں یا کسی اور کے اصطلاح یا کسی اور ٹاپک پہ بات کریں۔ دوستو یہ ٹاپک صرف LLB کے اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں، LLM CS PC اور SPSC کے لیے